تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ طالب علم کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور خاص کر جب کہ وہ ملک نظریاتی اساس رکھتا ہو۔ دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو قومی اساس رکھتے ہیں، نسلی بنیاد رکھتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں، اپنا وجود مستحکم کرتے ہیں، چونکہ وہ اپنی قوم، نسل، ریس کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ چند ملک نظریے پر قائم ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، تاریخ ہے ہمارے سامنے۔ اتفاق سے وطن عزیز پاکستان نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ غلطیاں ہوئیں بہت سی، یہ جملہ ہم سب کہتے ہیں پاکستان نظریاتی مملکت ہے، مگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، ہم اس جملے کو سمجھ نہیں پائے، یا ہمارے اندر بہت سارا نقص خلا رہ گیا اس جملے کو، اس کی معنویت کو عملیت دینے تک۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ سبق، وہ بنیاد، وہ تاریخ ہم سے اوجھل ہو گئی۔ آج تو اس کو سوالیہ یا متنازع بنا دیا گیا۔ آج یہ بات بجائے خود ایک سوال ہے، کیا پاکستان نظریاتی مملکت ہے؟ اور بہت سے کارنرز ہیں ملک میں، سیکٹرز ہیں اس وقت جو اس پچ پر کھیل رہے ہیں کہ نہیں اس بات کو الجھاؤ اور کہو کوئی نظریاتی ملک نہیں، سیکولر ریاست ہے۔ یہ آج اس وقت ایک بہت بڑا تھیسس ہے، ایک اسائنمنٹ ہے جو بڑے بڑے وائس چانسلرز کو اور میڈیا کے اینکرز کو، بلکہ چینلز کے مالکان کو دی گئی ہے کہ تم اس بات پہ کام کرو نا کہ پاکستان تو ایک فری سٹیٹ، الٹرا ماڈریٹ، لبرل، ٹالرنٹ، بہت نے، بلکہ ہمارے بڑے سیاسی پنڈتوں نے تو صاف ہی کہہ دیا سیکولر، اور باقاعدہ سوال ڈراپ کیے گئے۔ ایویں ہی کہتے ہیں چند لوگ، اور ان میں ایک پروفیسر حافظ سعید بھی ہے کہ پاکستان نظریاتی اور اسلامی، اور اس کا مطلب لا الہ، اور کب کہا تھا جی قائد اعظم نے؟ یہ کچے ذہنوں کے اندر یونیورسٹیز میں، کالجز میں، پنجاب گروپ آف کالجز میں ڈیلیبریٹلی یہ ڈیبیٹ ڈراپ کی گئی، ہوٹ کیا گیا، ٹونٹ کیا گیا، اور کیا جا رہا ہے اب تک۔ لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں نظریاتی ملک قائم ہوئے ہیں۔ اسرائیل نظریاتی ریاست ہے، بھارت نظریاتی ریاست ہے، اور پاکستان نظریہ اسلام پر مبنی ملک ہے۔
اب جب ایک نظریے پر قائم ہوا یہ ملک، تو پھر اس کی دشمنی، اس کی مخالفت، اس کے لیے چیلنجز، یہ تو الٹیمیٹ ہے، یہ تو بدیہی بات ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ جو اس یونیورس کا، اس کائنات کا مالک ہے، ایسا مالک ہے کہ اس کی ملکیت اور وجود سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آنکھ بیچ لے۔ وہ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا فزکس کا پروفیسر ماہر مر گیا، اور کس حالت میں وہ مرا، دنیا سے گیا، اور کس حالت میں زندہ رہا، اور کتنا بڑا دعویٰ تھا اس کا کہ وہ کائنات کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ جو ہے وہ ایسا کیوں ہے۔ مگر آپ دیکھ لیجئے، بیچارہ اندھا تھا، ذہنی طور پر مفلوج تھا، وہ حقیقت کو نہیں پا سکا۔ تو ایک نظریہ اللہ رب العزت کا، وحدانیت کا، اس کی ملکیت کا، اس کے خالق ہونے کا، مالک ہونے کا، جس کو انسان کہاں بھی چلا جائے انکار نہیں کر سکتا، بے بسی کی انتہا پر وہ تسلیم کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آرام سے آ جاؤ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے وجود، اپنے خالق ہونے کے دلائل بے شمار رکھے ہیں، بے شمار دلائل رکھے ہیں، جس سے انسان، ایک سلیم العقل، سلیم الفطرت انسان یہ بات جان سکتا ہے کہ نہیں، ہم خود بخود نہیں آئے ہیں، اس کا کوئی مالک ہے۔ یہیں سے یہ نظریہ آگے بڑھتا ہے کہ ہاں وہ مالک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، وہ ہم کو سنبھالے ہوئے، ہم کو وہ باقاعدہ چلا رہا ہے، مدبر ہے، تدبیر کر رہا ہے۔ اس اقرار کا نام اسلام ہے کہ دنیا کا مالک اللہ ہے، رام نہیں ہے، گھنشام ہنومان نہیں ہے، کالی ماتا دیوی دیوتا نہیں ہے، جیسس کرائس یسوع مسیح نہیں ہے، عزیر علیہ السلام نہیں ہے، حتیٰ کہ مالک محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مالک اللہ ہے۔ اس نے سورۃ ملک اتاری ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ وہ چیلنج کر کے کھڑا ہے ہمارے سامنے، ہمیں۔ یہ نظریہ اسلام ہے، یہ نظریہ علیحدگی چاہتا ہے، یہ دوسرے باطل نظریات کے ساتھ رواداری، بردباری، کو ایگزسٹنس نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ حق ہے اور اس کے سوا سب باطل ہے۔ آپ پوچھ لیجئے کسی ہندو سے، مودی نریندر سے، کیا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ سورج، چاند، یہ شجر، حجر، مدر، وبر، یہ رام جی نے بنائے؟ محمل باتیں کرتے ہیں ہندو بھی، بدھ بھی، حصے بکھرے کرتے ہیں عیسائی بھی۔ اماں جی مریم کو، حضرت عیسیٰ کو علیہم الصلاۃ والسلام کو، جو ہمارے لیے برگزیدہ انسان ہیں مگر خدائی میں شامل و شریک نہیں ہیں، اور اسرائیل تل ابیب بھی حضرت عزیر کے حوالے سے۔ میں یہ باتیں اس لیے بالکل شروع میں، افتتاحیہ میں آپ نوجوانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اصل تنازع دنیا میں یہ ہے، اس
کو نہ کوئی بیان کرتا ہے نہ کوئی پیش کرتا ہے. یہ مسلمان ہے, یہ داڑھی والا ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ ٹیررسٹ ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ نان ٹالرنٹ ہے. بھائی تم ہمیں کتنا ٹالریٹ کرتے ہو؟ تم جن کی کوئی فٹنگ نہیں, بتلاؤ تم نے کبھی ہمیں برداشت کیا؟ ہم دنیا میں 1 ارب سے اوپر ہیں, بتلاؤ تم نے کبھی مسلمانوں کو برداشت کیا؟ دیکھو نا, آپ سارے یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. آپ ذرا سوچئے, ہم برما میں اس وقت کس حالت میں ہیں. کل جب برما کے مسلمانوں کو ہم مدد دیں گے اور وہ اس خطے میں اپنے لیے الگ آزاد اسلامی ملک قائم کریں گے تو پھر ساری دنیا پیٹے گی. آپ ماشاءاللہ عالم لوگ ہیں. عالم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہی سر پہ ٹوپی ہو, تربوش اور بڑی داڑھی ہو اور جبہ ہو اور مسلح ہو اور پھر یہ کہ وہ الوف سا بالکل آئسولیٹ سا ہو کے رہتا ہو, وہ عالم ہوتا. بھائی عالم وہ ہوتا ہے جس کو شدھ بدھ ہے, پتہ ہے, کتاب کھول سکتا ہے, ویب سائٹ کھول سکتا ہے, انٹرنیٹ سے ہیلپ لے سکتا ہے, 3G 4G اینڈرائڈ سے اپنا مدعا مطلوب حاصل کر سکتا ہے, وہ اسکالر ہے. آپ سارے اسکالرز ہیں. یہ اس کی آواز تھوڑی سی کم کروا دیں, بند حال میں مجھے اپنا شور بوجھل لگتا ہے, تھوڑا اس کو ہلکا کر دیں. یہ اسکالر کا لفظ بھی بہت بری طرح استحصال کر دیا. سچی بات ہے, میں آپ کے اندر یہ بات کہتا ہوں, میرے یہ سارے بیٹے اسکالرز ہیں. مائنس پلس کا پتہ ہے ان کو, فزکس کیمسٹری کا پتہ ہے ان کو, سائیکالوجی فلسفی کا پتہ ہے ان کو, اپلائیڈ سائیکالوجی کے جاننے والے ہیں یہ لوگ. تھوڑے سے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو متنازع بنایا گیا ہے. پاکستان کب اور کیوں بنا؟ ذرا ان حالات کو دیکھیے. مسلمان حاکم تھے. سانحہ حادثہ, ایسٹ انڈیا کمپنی کا آ جانا, ہندو کا, مرہٹوں کا, ڈوگروں کا, سکھوں کا, ان سب کا انگریز کے ساتھ مل جانا, اس سے مالک مسلمان غلام ہو گیا. مالک مسلمان غلام ہو گیا. مالک بھی ایسا بڑا مالک کہ جو پورے ساؤتھ ایشیا کا مالک, سب کانٹیننٹ کا مالک, 1000 سال کا مالک, 250 سال غلامی میں رہا. اس کو پیس دیا, اس کو کاٹ دیا, اس کو محلوں سے جاگیروں سے بے دخل کر دیا, اس کو فٹ پاتھ پہ لا کے کھڑا کر دیا. اس کی عزت, عصمت, غیرت, عورت, کاروبار, زمین, مکان, مسجد, مدرس, ہر چیز چھین لی. ہر چیز. نوکریوں میں اس کا حصہ نہیں, مجلسوں میں اس کی کرسی نہیں. ہندو اور انگریز, انگریز اور ہندو. آج بڑا آسان لگتا ہے یہ بیچارے تخت لاہور کے مالک اور اسلام آباد کے اندھے لوگ جو نااہل اور نالائق ہوئے باقاعدہ عدلیہ کی طرف سے. آج یہ باتیں بڑی کی جا رہی ہیں. آپ تھوڑا سوچئے ان ساری چیزوں کو کہ کس طرح 250 سال میں مسلمان جو 1200 سال کا, 1100 سال کا پورے ہندوستان کا مالک تھا, رولر تھا اور سب سے اعلیٰ دور گزرا اور ہندو کا بیج مار نہیں کیا.
آپ سوچئے کہ ہندوؤں کی نسلیں قائم ہیں, سارے ٹھاکر خاندان موجود ہیں, کیا یہ دلیل نہیں کہ مسلمانوں نے 1100 سال ان کی نسل کشی نہیں کی؟ گڈ گورننس کی دلیل نہیں؟ آج تو کہا جاتا ہے نا, دوستی کر لو, یاری لگا لو, تجارت کر لو, فیورٹ نیشن کا MOU سائن کر دو, سافٹ بارڈر کر دو, ویزا فری کر دو انڈیا کے لیے. مگر ذرا یہ چیزیں سوچو کہ یہ جو ہم آج کہہ رہے ہیں ویزا فری, سافٹ بارڈر, MOU سائن کرو, ٹریڈ کرو, راہداریاں دو, بھائی محمد علی جناب, علامہ اقبال, ظفر علی خان, لیاقت علی خان, عبدالرب نشتر, داڑھی والے, مونچھوں والے, کتنے بڑے بڑے لندنوں سے پڑھ پڑھ کے آئے تھے, وہ کس حالات میں گزرے؟ تم سے زیادہ پڑے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سے 4-5 سال سے پنجاب گورنمنٹ نے خاص کر ایک کیمپین چلائی, بڑے بڑے اخبارات میں ایڈورٹائز, ایڈ آدھے صفحے کے 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ دیے جا رہے ہیں اخبار کے مالکان کو. اشتہار لگاؤ. کیا اشتہار؟ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ ذرا سوچئے, کیونکہ ایک موو چلائی ہمارے بھائیوں نے, نظریہ پاکستان ہی دفاع پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک موو چلی باقاعدہ, بڑے بڑے آپ نے پینافلیکس دیکھے, نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان, نظریہ پاکستان رابطہ کونسل, آئیڈیالوجی آف پاکستان کے لیے جلسے, بچوں کو تیار کرو, پرائمری مڈل لیولز میں جاؤ. یہ آپ نے موو دیکھا ہوگا اگر آپ کو اپنے موبائل کی مس کال سے فرصت ملی ہو, کیونکہ عام طور پہ ہمارے ینگسٹرز بس موبائل کی مس کال آ گئی, اور اللہ کے بندو اب تو مسیں بیچاری ساتھ ہی پھرتی پراتی ہوتی ہیں, بہت کھلا پن ہے. اب تو اس میں کوئی گلیمر نہیں رہ گیا نا, نہ دیکھا کرو ان کو, یہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں اسی نیٹ سے. تو باقاعدہ مہم لانچ کی گئی کہ نہیں یہ نعرے بدلو. اچھا نعرے بھی بدلو, لیڈر بھی بدلو, گیٹ اپ بدلو, تو پھر محمد علی جناح کا اب کوئی ذکر نہیں کرتا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Jazakallah.